الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی فآکلا منها فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنۃ وعصی آدم ربہ فغوی ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کے یہ 7ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے، اور ایک خاص پیرائے میں رب کائنات نے اس قصے کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنے کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ جس خاص پیرائے میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو سب کے سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کہ یہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، کہ دیکھو اس نے کس طرح سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور تمہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر یہ کہ فَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہم نے آدم سے یہ کہا کہ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، کہ یہ تمہارا بھی دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، کہ تمہارے ساتھ یہ دشمنی کی تمہیں یہاں سے نکلنے کا سبب بنائیے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، پس کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے، فَتَشْقَىٰ، اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 4 بنیادی ضرورتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انسان کی ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ان ضرورتوں سے بے فکر کیا، اور بھی ساری نعمتیں جنت کی ہیں۔ فرمایا إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا، کہ یہاں جنت میں تجھے نہ تو بھوک لگتی ہے، کوئی بھوک ستاتی ہے تجھے یہاں، وَلَا تَعْرَىٰ، اور نہ ننگ تجھے ستاتی ہے، تیری غذا کا بھی اہتمام ہے، تیرے لباس کا بھی اہتمام ہے۔ اور یہ کہ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور نہ یہاں تجھے پیاس ستاتی ہے، ولا تضحیٰ، اور نہ دھوپ کی تپش تجھے تنگ کرتی ہے۔ یعنی 4 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی، بھوک، ننگ، پیاس اور دھوپ کی تپش، اس سب چیزوں سے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ عام طور پر انسان انہی کے لیے فکر مند رہتا ہے، انہی کے لیے ہر وقت توبہ میں لگا رہتا ہے۔ تو آدم کو یہ احساس دلایا کہ دیکھو کس طرح سے تمہیں میں نے یہاں پر نعمتوں بھری جگہ پہ رکھا ہے، اور یہ شیطان ہے تمہارے مقابلے میں جو تمہارا دشمن ہے۔ اور پھر وہ دشمنی اور بھی دکھائی کہ فوسوس الیہ الشیطان، پس شیطان نے وسوسہ ڈالا، آدم کو پھسلایا، کالا، اور کہا کہ یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کہ کیا میں تجھے ایسے درخت کی نشاندہی کروں جو ابدی حیات عطا کر دے،
وملک لا یبلا، اور لازوال سلطنت اس سے مل جائے۔ یعنی دیکھیں کس طرح سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل کیا، انہیں پھسلایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے حکم کا ذکر یہاں نہیں ہے، اور مقام پر ہے فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ تو شیطان نے اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا، فَأَكَلَ مِنْهَا، بس حضرت آدم نے وہ پھل کھا لیا اس درخت کا۔ جب شیطان نے اس طرح سے ان کے آگے خوشنمائی کے ساتھ یہ بات رکھی، تو سب سے پہلے کیا ہوا، حضرت آدم سے کون سی نعمت جدا ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، ان کے لباس اتر گئے، ان کو بے لباس کر دیا گیا۔ وَتَفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور پھر وہ اپنے آپ کو درخت کے جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے اپنے آپ کو۔ یعنی حیا کا مادہ انسان کے اندر ہوتا ہے، جب لباس اترتا ہے تو وہ بے حیائی کا احساس ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم اور ان کی بیوی حوا، انہوں نے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنا شروع کیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ، پس آدم نے نافرمانی کی، ربہ، اپنے رب کی، پس آدم اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا، فغوا، اور بھٹک گیا، ثم اجتباہ ربہ، پھر بھی اس کے رب نے اسے برگزیدہ کر لیا۔ کس لیے؟ فتاب علیہ، کیونکہ اس نے اس سے توبہ کر دی، وہدا، اور پھر اس کو ہدایت دی آدم کو۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہے یہاں پر۔ ابلیس نے اپنے رب کی جو نافرمانی کی، ارادتاً نافرمانی کی، ارادے سے کی، جبکہ حضرت آدم سے اپنے رب کی جو نافرمانی ہوئی وہ بھول کے ساتھ ہوئی، ارادتاً نہیں ہوئی۔ پھر یہ کہ ابلیس نے جو نافرمانی کی وہ اپنی نافرمانی پر اکڑ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو ایسے ہی گمراہ کروں گا۔ جبکہ آدم سے جو نافرمانی ہوئی، آدم اپنی اس نافرمانی پر پشیمان ہوئے، شرمسار ہوئے، اور اپنے رب سے فریاد کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تو اپنے اوپر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر درگزر سے کام نہ لیا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور پھر تیسرا فرق یہ کہ آدم نے اکڑ کے ساتھ اپنے اس نافرمانی پر جمے رہنے کا وعدہ کیا، جبکہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی اس نافرمانی پر اللہ سے توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، شرمساری کا احساس ہوا انہیں، اللہ نے بھی پھر ان کو معاف کر دیا۔ لیکن شیطان چونکہ اکڑا رہا اور ہمیشہ کے لیے اپنی اس غلطی پر نادم ہونے کے بجائے قائم رہنے کا وعدہ کیا کہ بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ تو مقصد یہ ہے اس واقعے کو یہاں بیان کرنے کا، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دیکھو آدم کس طرح سے اللہ نے اس کو مشاہدہ کرایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور تمہیں اللہ نے نعمتوں بھری جگہ پر رکھا، اور تمہیں نصیحت کی، تنبیہ کی تھی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن اس کے باوجود وہ تمہیں بہکا گیا۔ کتنا چال باز ہے وہ، کتنا دھوکے باز ہے وہ۔ لہذا ہے انسانوں، شیطان کی چال سے بچ کر رہنا، وہ اپنی چال میں ہر وقت مگن ہے، ہر وقت لگا ہوا ہے، اور بڑی بڑی خوبصورت ہیں اس کی چالیں، ہمیشہ اس کی چال سے باخبر رہنا، اللہ کی پناہ مانگتے رہنا۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو محترم فقہ یہی سبق ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے جب بھی کوئی وسوسہ پیدا ہو اس پر غور کریں کہ یہ کیسا ہے، یہ اللہ کی اطاعت کی طرف لے جانے والا ہے یا نافرمانی کی طرف۔ اللہ ہمیں آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ شب اللہ سبحان